احسان فراموش قسط نمبر 21۔ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماہر نفسیات نے شمس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، شمس نے جواب دیا۔ ڈو سم تھنگ۔ فوراً شمس کی بیماری کی تشخیص کرتے بولا، مطلب یہ کہ بیکار آدمی، یعنی آپ کی طرح کا آدمی جو کچھ نہ کر رہا ہو وہ چور یا مجرم بن جاتا ہے یا پھر بیکار ہو جاتا ہے۔ آپ کی بیکاری نے آپ کے اندر دونوں چیزیں پیدا کر دی ہیں اور آپ کا رجحان جرائم کی طرف بھی ہو گیا ہے اور بیمار بھی ہو گئے، یعنی ذہنی بیمار۔ سر میں نے نہ تو کوئی جرم کیا ہے اور نہ ہی میں بیمار ہوں۔ شمس سائیکیاٹرسٹ کی تشخیص اور تجربے کی تردید کرتے بولا اور ڈاکٹر نے فوراً سے ٹوکتے ہوئے جواب دیا، یہ کیا جرم نہیں ہے کہ دوسرے کی بیوی اور وہ بھی دوست کی بیوی پر تسلط قائم کرنے کی کوشش کی اور اب بھی اس پر مسلط ہونے کے لیے ہر ناجائز حربہ استعمال کرنے کی کوشش میں ہو؟ یہ جرم بھی ہے اور ذہنی بیماری بھی۔ ذہنی بیماری ہی کے لیے تو میں بار بار ایک ماہر نفسیات کے پاس آ رہا ہوں۔ بتائیے نا مجھے کچھ حل، یہ کہ لفنگا پن چھوڑ کے کچھ کام کرو، ڈاکٹر نے کہا۔ لیکن میں کام نہ کرنے کے باوجود کسی سے بھیک نہیں مانگ سکتا سر۔ پیسہ ہے میرے پاس اور میں بیٹھ کے کھاتا ہوں اور میں بیٹھ کے کھا سکتا ہوں۔ ایسے لوگ جو کوئی کام نہیں کرتے اور بیٹھ کے کھاتے ہیں مہذب سوسائٹی میں پیراسائٹس کہلاتے ہیں اور یہ پیراسائٹ سوسائٹی کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ سائیکیاٹرسٹ نے سخت گیر اور درست رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا اور شمس دل برداشتہ ہو کر بولا، آپ مجھے دل برداشتہ کر دیتے ہیں سر، دل برداشتہ۔ ڈاکٹر لفظوں کو الگ الگ کر کے بولا، ہنسنے لگا۔ سر ایسا نہیں چلے گا، وہ عورت جس سے شمیلہ کہتے ہیں میرے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ وہ زچ ہو کر بولا، اسے نکالو دل سے اور کوئی کام کرو۔ اگر پیسہ بینکوں میں جمع ہے تو اسے کام میں لاؤ تاکہ پیسہ گردش میں آئے اور بزنس میں لگ جاؤ اور مزید پیسہ کماؤ، اتنا پیسہ کہ پیسے ایک دنیا میں ایک پیسے والے کی حیثیت سے مشہور ہو جاؤ۔ پھر شمس ڈاکٹر کے مشورے پر سوالیہ نشان بن کے بولا، پھر ہو سکتا ہے کہ شمیلہ خود ہی کھینچی ہوئی تمہارے پاس آ جائے۔ پیسے میں بہت کشش ہوتی ہے، سائیکیاٹرسٹ نے کہا۔ اس طرح بھٹکو گے اور دل بہلاتا رہے گا، ذہن مصروف رہے گا اور ہاتھ پاؤں کام کریں گے، پھر شمیلہ کو حاصل کرنے کا جو پلان تمہارے دماغ میں کل بلا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی سویا رہے۔ پھر جب کچھ کام ہو جائے تو میرے پاس آنا۔ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ شمس نے ڈاکٹر کا چیلنج قبول کیا۔ کچھ دن اپنے اوپر جبر کر کے اس نے شمیلہ کی یاد کو اپنے من کی تختی سے مٹانے اور کھرچنے کی کوشش کی اور پھر ایک دن بینک سے بڑی رقم نکال کر ایک جانے والے جوہری کے پاس کیا، اسے پتھروں کے حوالے سے کچھ کاروبار کی بات کی۔ یہ دیکھیں نیلم، یاقوت، پکھراج اور الماس۔ جوہری ہیرے دکھانے لگا۔ بس بس بس، شمس نے جوہری کو بولتے ہوئے روکا اور ازراہ مذاق روکا۔ ارے یعقوب صاحب، زندگی بھر نیلم، یاقوت، پکھراج، الماس وغیرہ کے چکروں میں پھنسا، اب بھی پتھر آپ وہی دکھا رہے ہیں؟ وہ بھی پتھر تھی شمس صاحب اور یہ بھی مورتیاں ہیں، یہ بھی دونوں پتھر ہیں، جوہری رازداری کے انداز میں بولا۔ اس کاروبار میں تو پتھروں سے گزرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، زندگی بھر انہی پتھروں پر چلتے رہے اور میں چل لیں گے۔ سنا ہے یہی کیکشا کی طرف لے جاتے ہیں؟ شمس بھی زمانے انداز میں بولا۔ بروبر بروبر، جوہری نے جواب دیا اور پھر شمس کے من میں معلوم نہیں کیا سودا سمایا، انہی پتھروں کے راستے پر چل پڑا اور پتھروں کا سوداگر بن گیا۔ عابد صاحب کے گھر میں ہو کا عالم تھا۔ شام تک ایسی خاموشی اور سراسیمگی طاری تھی کہ اگر کوئی پتا بھی کھڑکتا تو کوٹھی میں خوف کی لہر دوڑ جاتی۔ ڈاکو نے سختی سے منع کیا تھا کہ پولیس سے رابطہ نہیں کرنا اور نہ ہی یہ بات کوٹھی کی چار دیواری سے باہر نکلنی چاہیے۔ زاہد ابھی تک اسپتال میں تھا، اس کی طبیعت حیران کن طور پر سنبھل گئی تھی اور ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق اس کی ایک دو روز میں چھٹی ہو جانا تھی، ورنہ ایسا بیمار جس کو اوپر نیچے کئی دل کے دورے پڑے ہوں، اس کے زندہ بچنے کی امید کم رہ جاتی ہے۔ پہلے تو اس کے دل کے اندر کچھ ایسی پیچیدگیاں تھیں کہ آپریشن بائی پاس فنی بنیادوں پر نہیں ہو سکتا تھا اور خود زاہد بھی کسی بڑے آپریشن کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ اگر وہ اوپن ہارٹ سرجری کے دوران مر گیا تو کچھ ساری امیدیں ساتھ مر جائیں گی اور وہ اپنے اس بیمار دل کے اندر جہاں ابھی تک شمیلہ بس رہی تھی، سرجری کے دوران اسے اپنے ساتھ مارنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس نے ایک جو بار اسے سزا دی ہے وہ کافی زیادہ تھی۔ اس نے اپنے قلم سے اپنے محبوب بیوی کے بارے میں ایسی سزا لکھتی تھی کہ جس کی روح سے نہ تو مرتی ہے نہ جیتی ہے، یا پھر روز مرتی ہے روز جیتی ہے، اور اس نے اپنے بیمار دل میں سے اسے مارا نہیں زندہ رکھا ہوا تھا، اور وہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اسپتال سے زندہ گھر جانا چاہتا تھا تاکہ شمیلہ کو ڈھونڈ اور شرعی تقاضے پورے کرنے میں اس کی مدد کرے اور اس سے ایک مرتبہ پھر اپنے دل کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ اپنے گناہوں کی تلافی کرے۔ اسے ڈاکٹروں نے ایک بار پھر فوری طور پر ایک آپریشن کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے لیے ذہنی طور پر اب تیار بھی ہو گیا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے ایک مرتبہ شمیلہ کو واپس اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا تھا تاکہ شمیلہ کی موجودگی میں آپریشن ہو اور پھر جو ہوتا ہے وہ ہو جائے۔ اس کے بعد اگر وہ جیے گا بھی تو ایک امید کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اس کے بعد اس کے بچے اپنی ماں کے پاس ہوں گے۔ بچوں کے لیے زاہد اسپتال میں بہت بے قرار رہا تھا، کیونکہ ہفتہ 10 دن سے اس نے بچوں کو نہیں دیکھا تھا
اور وہ تقریباً ہر روز بھائی سے خواہش ظاہر کرتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے علی اور اینی کو اسپتال لے آئیں۔ بیگم عابد بچوں سے اتنی اٹیچ نہیں تھی کہ وہ زاہد کی خواہش کی تکمیل کا خیال کرتی، اور عابد صاحب کا یہ تھا کہ وہ زاہد کے پاس کم و بیش ایک بار ضرور چکر لگا لیتے، لیکن ضروری نہیں تھا کہ وہ گھر سے سیدھے اسپتال جائیں، بلکہ وہ کہیں سے بھی کہیں میٹنگ میں، کسی دعوت میں، یا کسی ملاقات یا کام کے سلسلے میں گھر سے نکلے ہوتے، وہ بھی اپنی گاڑی کا اسٹیئرنگ اچانک اسپتال کی طرف گھما دیتے اور کھڑے کھڑے صرف ایک نظر زاہد کو دیکھ آتے۔ تاہم انہوں نے زاہد سے پکا وعدہ کیا تھا کہ کیونکہ اتوار کو بچوں کو بھی چھٹی ہوتی ہے، لہٰذا وہ اتوار کے دن کسی بھی وقت دونوں بچوں کو لے کر بہرحال باپ سے ملوانے کے اسپتال لائے گا۔ لیکن اتوار سے 2 ہی دن پہلے جب علی اغوا ہو گیا تو عابد صاحب نے محسوس کیا کہ 2 دن بعد آنے والا اتوار جیسے ہزاروں کوس دور ہو گیا تھا، اور زاہد اسپتال میں اتوار کے انتظار میں ایک ایک لمحہ گن رہا تھا کہ ان لمحات میں کسی بھی لمحے کے اندر اس کے بچے اس سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے ایک بچے پر کیا بیت گئی ہے۔ عابد صاحب کے گھر میں اس روز دن کی روشنی کے باوجود پرانے اور مطلوع قبرستان کی تاریکی کا اندھیرا اور سناٹا تھا۔ میں تو کہتی ہوں پولیس کو خبر کر دو، بیگم عابد نے سرگوشی کے انداز میں عابد صاحب کے کان میں کہا، اور ایک طویل خاموشی کے اندر ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا اور بیگم عابد خود ہی ارتعاش سے خوفزدہ ہو گئی، جیسے ارتعاش لاؤڈ سپیکر پر گونج گیا ہو۔ سوچ لو، بچے کوئی نہیں، تمہیں بھی دھمکی دی ہے اور مجھے بھی، عابد صاحب نے ایک سہما جواب دیا۔ ہائے اللہ! بیگم کلیجہ تھام کے رہ گئی۔ اب کیا کریں؟ انتظار کرو، عابد صاحب نے کہا، دوسرے ٹیلی فون کا انتظار کرو، اور پھر وہ بیوی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگے، لیکن خیال رکھنا ادھر ادھر سے کسی کا فون آئے تو ذکر نہ کرنا۔ ہرگز نہیں، بیگم سہم کر بولی، اور ان کے جسم پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ اینی ابھی تک ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی، وہ تایا تائی کی حالت دیکھ کر اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور رو بھی رہی تھی، اور معلوم نہیں کہاں سے بیگم عابد کے من میں بے حسی کی راکھ سے نیچے سے اینی کے لیے ممتا کی ایک جوت روشن ہوئی، اور اس نے آگے بڑھ کر اینی کو گلے سے لگا لیا۔ پریشان نہ ہو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ جذبات بھرے لہجے میں بولے، اور غالباً جذبات کے سوتے کی نمو کا ایک سبب وہ خلا تھا جو ان کے اپنے بچوں کے امریکہ چلے جانے سے پیدا ہو گیا تھا، اور غالباً ان کے موجود نہ ہونے کا ایک اطمینان بھی تھا کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو علی کے بجائے یہ حادثہ نومی یا نینا کے ساتھ ہوتا۔ پریشان نہ ہو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا، بیگم نے اینی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ خود اینی سے زیادہ پریشان تھی۔ انہوں نے اینی کو ایک کمرے میں بند رہنے کی تلقین کی، گیٹ کے چوکیدار کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اسے چوکس رہنے کا حکم دیا، اور خود میاں بیوی دونوں اپنے بیڈ روم میں اس مخصوص ٹیلی فون سیٹ کے پاس دم بخود بیٹھے رہے جس پر اغوا کرنے والے کا پہلا ٹیلی فون آیا تھا۔ لمحہ لمحہ انتظار کرتے سہ پیر گزر گئی، شام آئی ڈھل گئی، دونوں میاں بیوی گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پی کر ہونٹوں کو تر کرتے رہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز کسی نے زبان پر نہیں رکھی۔ کسی یار دوست کا، احباب کا، رشتہ دار کا، جان پہچانے والے کسی اجنبی کا فون آیا بھی تو فوراً مصروفیت کا بہانہ کر کے بند کر دیا، اور ایک سے دوسری بات نہیں کی، اور کانوں کی کھڑکیاں اس مخصوص فون کے لیے کھلی رکھی جس نے ان کا سکھ چین چھین کر ان کی روح اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے 3 گھنٹیاں بجنے دیں کیونکہ ٹیلی فون کرنے والے نے کہا تھا کہ اس کا ٹیلی فون 3 گھنٹوں کے بعد اٹھایا جائے۔ دونوں میاں بیوی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کس کا فون ہے، تاہم انہوں نے 3 گھنٹیاں بجنے دی، اور تیسری گھنٹی پر عابد صاحب نے بہت اضطراب کے عالم میں لیکن تیزی کے ساتھ ٹیلی فون اٹھایا۔ ہیلو، وہ گھبرائے ہوئے بولے، اور ان کی بیگم نے بھی چپکے سے بہت بے آواز طریقے کے ساتھ دوسرا ٹیلی فون اٹھا کے کان کے ساتھ لگا لیا۔ دوسری طرف سے اسی کا فون تھا جس کے وہ منتظر تھے۔ بیگم سے کہو ٹیلی فون نیچے رکھتے، میں نہ تو 2 آدمیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اور نہ چاہتا ہوں کہ 2 آدمی میری بات سنیں۔ دوسری جانب وہی گمبھیر مردانہ آواز ابھری۔ عابد صاحب اور بیگم عابد دونوں گھبرا گئے، اور دراصل بیگم نے پریشانی میں ریسیور اٹھا لیا۔ عابد صاحب گھبراہٹ میں بولے اور بیگم کو سرزنش کرنے کے انداز میں کہا، ریسیور رکھ دو نیچے، اور بیگم نے اس طرح ریسیور نیچے رکھا جیسے ان کے ہاتھ سے گر گیا ہو۔ اب سنو غور سے، مجھے بچے کی عوض تاوان چاہیے، اغوا کرنے والے نے کہا، اور پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگا، رقم کب اور کہاں چاہیے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، میرے اگلے فون کا انتظار کرو۔ لیکن کتنی رقم؟ عابد صاحب نے بوکھلاہٹ میں پوچھا۔ 1 کھوکھا، کھوکے کا مطلب سمجھتے ہو نا، 1 کروڑ روپے، یرغمالی نے کہا۔ کیا؟ عابد صاحب بے ہوش ہوتے ہوتے بچے، اتنی بڑی رقم؟ ہیلو ہیلو، عابد صاحب ہیلو ہیلو کہتے رہے، لیکن وہ رقم بتا کر ٹیلی فون بند کر چکا تھا۔ کیا مانگ رہا ہے؟ بیگم نے گھبراہٹ میں پوچھا۔ 1 کروڑ روپیہ، عابد صاحب دل تھام کر بولے، لیکن انہوں نے اپنے حواس قائم رکھے تھے، مگر بیگم بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ انہیں اتنی رقم کا سن کر غش آ گیا۔ زاہد کو صبح ہی صبح ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ کل تک آپ اسپتال سے فارغ ہو جائیں گے۔ کچھ دعائیں، کچھ ہلکی ہلکی ورزش تجویز کی گئی تھی،
کچھ پرہیز بتایا گیا تھا اور ایک نئی انجیوگرافی کے بعد آخرکار ایک آپریشن بائی پاس کا فیصلہ ڈاکٹر مل جل کر صلاح مشورے سے کر لیا تھا، کیونکہ آئے دن دل کے معاملے میں گڑبڑ زاہد کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ لہٰذا ہر وہ خطرے سے بچنے کے لیے ایک خطرے کا رسک لینا ڈاکٹر نے بہتر سمجھا۔ کم از کم روز کا کھٹکا تو ختم ہو جائے گا، رہ گیا رسک تو ایک چھوٹے آپریشن میں بھی ہے اور بڑے آپریشن میں بھی، اور خاص طور پر یہ فیصلہ اس لیے بھی کیا گیا کہ اب یہ زاہد کا فیصلہ تھا۔ زاہد جو کبھی کبھی آپریشن کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے اچانک طے کر لیا کہ آر یا پار وہ آپریشن کرا لے، تاکہ اتنے زمانے سے وہ زندگی اور موت کی سرحدوں کے درمیان کھڑا ہے، اس کو عبور کر جائے اور پھر شمائلہ اور بچوں کو ہمیشہ کے لیے پالے یا ہمیشہ کے لیے کھو دے۔ تاہم یہ سب باتیں بعد کی تھی۔ سردر زاہد کے لیے یہ امید تھی کہ ایک دن بعد اس ہسپتال سے رخصت کر دیا جائے گا، اور وہ بہت مطمئن بھی تھا اور بہت پریشان بھی۔ مطمئن اپنی قلبی صورتحال سے تھا، کیونکہ ڈاکٹروں کی رائے میں دل کی حالت بہت بہتر ہو رہی ہے اور اسی اطمینان کے باعث اس ہسپتال سے چھٹی بھی دی جا رہی ہے۔ لیکن پریشانی کا سبب اس کے دل کے نیا خانوں میں کہیں چھپا ہوا تھا جو سامنے نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال یہ بات اس کے لیے باعث اطمینان تھی کہ شمائلہ سے وقتی دوری صحیح، لیکن اب وہ گھر میں سارا وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ ہیلو جی بھائی جان، آپ خیریت سے تو ہے نا؟ زاہد نے عابد بھائی کو فون کیا جو گھر پر ہی موجود تھے۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہوں، عابد بھائی نے قدرے ہڑبڑا کر جواب دیا۔ آپ آئے نہیں 2 دن سے اسپتال؟ زاہد نے پوچھا۔ خیریت تو ہے نا؟ وہ ہاں، ارادہ تو کیا تھا لیکن پھر کچھ ایسے کام۔ عابد صاحب اکڑے اکڑے سے بولے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کی آواز کچھ۔ زاہد نے تشویش ظاہر کی۔ ہاں وہ ذرا نزلہ زکام تھا، ٹمپریچر بھی ہو گیا، اس لیے تمہاری طرف نہیں آ سکا۔ عابد صاحب نے بات بنائی۔ اپنا خیال رکھے بھائی جان۔ زاہد ان کے معمولی نزلہ زکام سے بھی پریشان ہو گئے، پھر پوچھنے لگا، بھابھی تو خیریت سے ہے نا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، بس وہ بھی گھر سے نکل نہیں سکی۔ آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ کی آواز کچھ بیٹھی بیٹھی بھی ہے، اس نے تشویش سے کہا۔ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ عابد صاحب فوراً بہت نارمل ہو کر کہنے لگے۔ نومی نینا کی امریکہ سے کوئی خبر آئی؟ زاہد نے بھائی جان کے بچوں کے بارے میں پوچھا۔ ہاں ہاں فون آتا رہتا ہے، عابد صاحب بولے، اور آخرکار زاہد حرف مدعا پر آیا، یعنی جن کی خیر خیریت وہ سب سے پہلے پوچھنا چاہتا تھا، مثلاً سب سے بعد میں پوچھی۔ بھائی جان علی اور رینی کا کیا حال ہے؟ وہ بہت دکھ و دھیمے لہجے میں بولا، اور اس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ٹھیک ہیں دونوں، عابد صاحب نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بولے۔ ہفتے بھر سے انہیں دیکھا بھی نہیں۔ زاہد ایسے بولا جیسے کوئی پیاسا کہہ رہا ہو کہ سخت پیاس لگی ہے۔ ہاں ہاں میں انہیں لے کر آؤں گا بہت جلد، عابد صاحب نے جلدی سے کہا۔ اگر قریب ہو تو علی یا انیس سے بات کرا دیں پلیز، زاہد کے لہجے میں التجا تھی۔ وہ ابھی اسکول سے نہیں آئے ہیں بچے، عابد صاحب نے بات بنائی۔ اچھا، زاہد نے قدر حیرت سے کہا، لیٹ نہیں ہو گئے؟ وہ کبھی کبھی وین لیٹ ہو جاتی ہے، صبح کچھ ٹھیک سے چل بھی نہیں رہی تھی۔ وین بس آنے ہی والے ہوں گے، عابد صاحب نے اس طرح کہا کہ زاہد مطمئن ہو جائے۔ اچھا بھائی جان ایک اچھی خبر ہے، زاہد بچوں سے ہٹ کر موضوع بدلتے بولا، اور عابد صاحب لمحہ بھر کو چپ ہو کر سوچ میں پڑ گئے کہ زاہد کے پاس اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ علی کے اغوا کی خبر اس کو بھی مل چکی ہو اور اب علی بازیاب ہو کر اسپتال آ گیا ہو؟ کاش بات ایسی ہی ہو۔ ہاں ہاں خبر سناؤ، کیا خبر ہے؟ عابد صاحب تجسس سے بولے۔ بھائی جان ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں اور وہ کل مجھے اسپتال سے چھٹی دے رہے ہیں۔ زاہد نے بھائی کو مسئلہ سنایا۔ اوہ گڈ۔ عابد کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی کہ جس کو سننے کا منتظر تھا۔ زاہد کا اسپتال میں آنا جانا تو اب معمول بن گیا تھا، اور ڈاکٹر نرسیں بھی اسے آئے دن اسپتال میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی، اور نرس انیسہ جو زاہد سے بہت بے تکلف ہو گئی تھی، زاہد سے اسے مذاق کرتی تھی، اس نے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ سر آپ کے دل کو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیوں مجھے ایمبولینس اسپتال لے آتی ہے؟ زاہد نے بھی ازراہ مذاق پوچھا۔ ایمبولینس لاتی نہیں، آپ خود آتے ہیں اسپتال، انیسہ نے مذاقاً کہا۔ کیوں؟ زاہد نے پوچھا۔ بس آپ خوبصورت نرسوں اور لیڈی ڈاکٹروں کے درمیان جو رہنا چاہتے ہیں، انیسہ نے چھیڑ چھاڑ کی۔ ارے نہیں انیسہ جی، اس اسپتال میں تو کوئی خوبصورت نرس ڈاکٹر ہے ہی نہیں، چھانٹ چھانٹ کے بدصورت عورتیں یہاں بھری رکھی ہیں۔ وہ بھی مذاق میں بولے۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، انیسہ نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ لوگ کہتے کہ میں اس شہر کی سب سے بدصورت نرس ہوں، زاہد نے بات کاٹ کر کہا، اور اس پر نرس اور زاہد دونوں ہنس پڑے، اور نرس نے اپنی ہنسی روکی اور پاس ہی لگے شیشے میں اپنے حسین چہرے پر ایک نظر ڈالی اور اترا کر زاہد سے پوچھا، سر سچ بتائیے کہ میں واقعی شہر کی سب سے خوبصورت نرس ہوں؟ نہیں، زاہد نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، شہر کی نہیں ملک کی۔ اس پر دونوں کھل کھلا کر ہنس پڑے اور مان ٹیلی فون کی آواز گونجی۔ ہاں زاہد، عابد صاحب بولے۔ ابھی دونوں بھائی ٹیلی فون پر بات کر رہے تھے۔ بھئی یہ بہت اچھی خبر ہے، کل کس وقت تمہیں ڈسچارج کریں گے؟ عابد صاحب نے پوچھا۔ معلوم نہیں بھائی جان، کل سینئر ڈاکٹر آئیں گے تو پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے کل بھی نہ ڈسچارج کریں۔ زاہد نے خیال ظاہر کیا، خدا کرے کل نہ ہی ڈسچارج کریں۔
عابد نے دلی دل میں کہا کیونکہ اس کا مفاد اسی میں تھا کہ زاہد ابھی کچھ دن اور اسپتال میں رہے، اس لیے کہ اگر زاہد گھر آ گیا اور علی کو اس نے گھر میں نہ پایا تو وہ اسے کیا جواب دے گا اور یہ صدمہ زاہد کیسے برداشت کرے گا۔ لہٰذا اس چپکے سے فون بند کر دیا اور گہری سوچ اور تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ کیا کہہ رہا ہے زاہد؟ بیوی نے عابد صاحب کو گمسم دیکھا اور پوچھا۔ کہہ رہا کہ کل شاید چھٹی ہو جائے، عابد صاحب نے جواب دیا۔ ظاہر ہے فی الحال اس اسپتال سے ادھر ہی لانا پڑے گا اور میں پریشان ہوں کہ علی کے بارے میں اسے کیا بتاؤں گا، وہ تو خبر سن کر مر جائے گا۔ بیگم عابد نہایت بے رحمی سے بولی، خدا نہ کرے، بھائی پھر بھائی تھا، وہ اتنا بے رحم تبصرہ ہضم نہیں کر سکا، لیکن یہ ہے کہ اسے خبر سنانا بہت مشکل ہے۔ میں ڈاکٹر سے بات کروں گا کہ 2-4 دن مزید اس اسپتال میں روک دیں، مگر بیوی نے تجسس سے پوچھا، مگر پہلے ادھر تو دیکھنے کیا ہوتا ہے۔ اغوا کرنے والے نے آج رات فائنل ٹیلی فون کرنے کے لیے کہا اور پھر دونوں میاں بیوی ٹیلی فون کے پاس بیٹھے مجسم انتظار بن گئے۔ 3 دن سے عابد صاحب کے گھر میں کھانا پینا بند ہو گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کا حلق سوکھا ہوا تھا اور چولہے تقریباً بجھ گئے تھے۔ اینی کو بیگم صاحبہ، یہ عابد صاحب نے کبھی کچھ دودھ دلیا بسکٹ وغیرہ کھانے کو دے دیتے تھے، لیکن اس کے حلق سے بھی کوئی چیز نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ وہ مظلومیت کی ایک ایسی جیتی جاگتی تصویر بن گئی تھی کہ جسے نہ تو مصور اپنے رنگوں میں بنا سکتا تھا، نہ مصنف اپنے لفظوں میں بیان کر سکتا تھا۔ اس کا ذہن محفوظ زبان جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ اس کا باپ اسپتال میں بیمار پڑا تھا اور ماں کا کچھ پتہ نہیں تھا، بس اتنا پتہ تھا کہ جو لوگوں سے ملتا تھا کہ ماں بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، اور یہ دونوں بھائی بہن یتیموں کی طرح تایا کے گھر میں آن پڑے تھے، جہاں دونوں بہن بھائی اور کچھ نہیں تو گلے مل کر رو لیتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تھے، مل جل کر کھیل لیتے تھے، لیکن بدقسمتی اور مصیبت ہر جگہ ان کا تعاقب کرنے لگی۔ بھائی بھی جدا ہو گیا، ایسا جدا ہوا کہ اس کے معصوم ننھے ذہن میں کچھ اور ہی سما نہیں رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بھائی ملے گا بھی یا نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اسے اٹھانے والے بھائی کو کیوں اٹھا کر لے گئے۔ اینی کی سمجھ میں تو ابھی تک کوئی بات پوری طرح نہیں آئی تھی کہ ماں نے چھوڑ کر کیوں چلی گئی، باپ نے ماں کو کیوں نکال دیا، اور وہ خراب انکل ان کے گھر میں کیوں رہ رہے تھے، اور سب کے باپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اس کا باپ کیوں بیمار رہنے لگا ہے، اور وہ تائی تایا کے گھر میں کیوں رہتی ہے، اس کے بھائی کو لے جانے والے کون لوگ ہیں۔ وہ تو بس خوف کا ایک نمونہ بن گئی تھی، اور عابد صاحب نے 3 دن سے اسے اسکول بھی نہیں بھیجا تھا، اور اسکول والوں کو بھی عابد صاحب نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ بات دوسرے سے تیسرے کان تک پہنچے، تاہم بات کہاں تک چھپ سکتی تھی۔ گھر کے ملازمین، خانسامے وغیرہ کو کچھ بھنک لگ گئی تھی، اور ظاہر ہے جب ایک دو سے 2-3 سے بات بن جائے تو پاس پڑوس کو بھی سنگون لگ سکتی ہے۔ تاہم بات کو علم نشرہ نہیں کیا گیا، نہ کسی ریکارڈ پر آئی تھی، لیکن گھر میں چھائی ہوئی خوف و ہراس کی فضا ہر لمحے گہری، ہولناک اور دبیز ہوتی جا رہی تھی۔ ٹھیک رات کے 11 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اغوا والے نے یہی وقت بتایا تھا۔ ہیلو، عابد صاحب لرزیدہ آواز میں بولے، اگر رقم کا بندوبست کر لیا ہو تو میں جگہ اور وقت کا تعین کر دوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، دیکھیے 1 کروڑ میں کس طرح نہیں دے سکتا، اگر تاوان ہی لینا ہے تو اتنا لے جو میں دے سکوں۔ عابد صاحب نے عزت انکساری سے کہا، کم کریں مطالبہ، نو بارگیننگ۔ ڈاکو نے جواب دیا، ہم پارٹی سے اتنی ہی رقم مانگتے ہیں جو پارٹی دے سکتی ہے۔ ہمیں سب معلوم ہے آپ کے پاس پاکستانی کرنسی کتنی ہے، ڈالرز کتنے ہیں، بینک بیلنس کیا ہے، لاکرز میں زیورات کتنے ہیں، کتنا انکم ٹیکس آپ نے دیا اور کتنا چھپایا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی بیگم اس وقت دوسرے ٹیلی فون پر ہماری گفتگو سن رہی ہے۔ بے شک سن لے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جان لے کہ ہم سب جانتے ہیں۔ ڈاکو ایک ہی سانس میں بول گئے۔ بیگم عابد جو واقعی دوسرے ٹیلی فون پر بات سن رہی تھی سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ بولو، جواب دو، ڈاکو نے تھوڑے سے وقفے کے بعد کہا۔ اگر کوٹ زیادہ ہے تو آخر کیا دو گے؟ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، عابد صاحب انکساری سے بولے۔ ان کے لہجے سے لگتا تھا کہ جیسے وہ بارگیننگ کر کے علی کو چھڑا لینا چاہتے ہیں۔ میں ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد فون کروں گا۔ سوچنے کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہے۔ بارگیننگ کے موڈ میں تو بندہ آ گیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ بہت نیچے تو 50 لاکھ سے نیچے نہیں آئے گا، عابد صاحب نے سوچ بچار کے بعد کہا۔ دونوں نے اپنے اپنے حساب کے خیالی گھوڑے دوڑائے تو بیگم عابد چونکی۔ تو کیا رقم دینی پڑے گی؟ عابد صاحب بولے۔ پاگل ہو گئے ہو، 50 لاکھ کا مطلب سمجھتے ہو؟ بیگم نے کہا۔ اگر میں کما سکتا ہوں تو 50 لاکھ تو گن نہیں سکتا کیا؟ عابد صاحب نے جواب دیا۔ سمجھ بھی سکتا ہوں، تو کیا ہم ان لوگوں کے لیے کمایا ہے؟ بیگم مشتے لہجے میں بولی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ تم کیا سمجھتی ہو کتنے آفر دینی چاہیے؟ عابد صاحب نے پوچھا۔ 1 پائی بھی نہیں، وہ جھٹ سے بولی۔ تم پاگل ہو گئی ہے، وہ بچے کو مار دیں گے۔ عابد صاحب نے تشویش ظاہر کی۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ بیگم نے علی کی زندگی اور موت کے معاملے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ 1 پائی بھی انہیں نہیں دوں گی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ عابد صاحب نے پریشانی کے عالم میں پوچھا تو بیگم کہنے لگی۔ اتنے بڑے افسر رہے ہو تم، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، اور اب بھی ہیں، یہ سارا اثر رسوخ کس کام آئے گا آخر؟ اثر رسوخ کیا کرے گا اس وقت؟ انہوں نے بے بس ہو کر پوچھا۔ پولیس کو انفارم کرو، بیگم عابد کھٹ سے بولی۔ نہیں، ہرگز نہیں،
عابد صاحب نے خوفزدہ ہو کر بے ساختہ کہا، میں پولیس میں نہیں جاؤں گا تو پھر میں جاؤں گی پولیس کے پاس۔ بیگم عابد بگھر کر بولی۔ ٹیلی فون ڈائری اٹھائی، پولیس اسٹیشن کا نمبر دیکھا اور ریسیور اٹھا کے نمبر گھمانے لگی۔ رکو بیگم، ہوش کے ناخون لو، یہ کیا کرتی ہو؟ ہوش کے ناخون تم لو اور پرے ہٹو اس وقت۔ بیگم عابد نے صاحب کو پرے کیا اور جلدی سے نمبر ڈائل کر دیا۔ تھانے سے فون اٹھائے گا تو بیگم بولی، ہیلو پولیس اسٹیشن، ایک رپورٹ لکھیے۔ اور پھر انہوں نے اغوا کی رپورٹ لکھوا دی اور عابد صاحب دم بخود دیکھتے رہ گئے۔ بیگم عابد نے جب عجلت میں پولیس کو فون کرنے کے بعد ریسیور نیچے رکھا تو وہ دم بخود کھڑے عابد صاحب کا چہرہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ عابد صاحب پر روب کھانے والی اور ان کو ہر اعتبار سے ڈومینیٹ کرنے والی خاتون تھی جو کبھی عابد صاحب کے روب اور دبدبے سے مروب نہیں ہوئی تھی، لیکن اس دن پہلی مرتبہ عابد صاحب کا چہرہ دیکھ کر خوف کھا گئی۔ عابد صاحب کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا غصہ، گھبراہٹ، ایک وحشت اور دہشت تھی جو بیگم عابد نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ان کی نظروں سے نظریں ملانے کی سکت اپنے اندر نہیں پا رہی تھی۔ عابد صاحب پھٹی پھٹی اور خونخوار آنکھوں سے بیگم کو دیکھے جا رہے تھے، جیسے کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو گیا ہو جسے وہ اسے کچا چبا جانا چاہتے ہوں۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، بیگم نے خاموشی توڑنے کی کوشش کرتے اظہار کیا، لیکن عابد صاحب نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ اسی طرح سکتے کے عالم میں دم بخود اسے دیکھتے رہے۔ بیگم پھر بولی، بلکہ آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا۔ جب پہلی دفعہ ڈاکو کا فون آیا تھا اس وقت پولیس کو مطلع کر دینا چاہیے تھا۔ بیگم عابد نے عابد صاحب کے تنہے وجود کو نرم کرنے کے لیے مزید وضاحت کی، لیکن آگے عابد صاحب سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح بدستور تنے رہے اور قہر آلو نظروں سے ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے، بولے کچھ نہیں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کے بیگم نے برہمی سے کہا۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولے۔ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ جواب میں عابد صاحب پھر بھی کچھ نہ بولے، لیکن لگتا تھا کہ ان کے اندر کوئی اور روح سرایت کر گئی ہے۔ وہ غصے کے عالم میں اس طرح پھولتے چلے گئے جیسے گاڑی کے ٹائر کے ٹیوب میں کوئی ہوا بھر رہا ہو، اور پھر جب وہ ٹیوب ہوا سے پھٹنے پر آ گئی تو عابد صاحب کے اندرونی نظام میں جیسے ایک تشنج پیدا ہوا۔ ان کا چہرہ غصے میں لال ہو گیا اور ہاتھ جیسے بجلی کے کرنٹ سے جھٹکا کھا کے اٹھا اور گھما کے انہوں نے زرناٹے کا تھپڑ بیگم کی گال پر رسید کر دیا، اور بیگم تھپڑ کی زد سے آندھی میں اڑتے شیطیر کی طرح دور دیوار سے جا ٹکرائی۔ خبیث عورت! انہوں تھپڑ کے ساتھ ہی بیگم کو گالی دی۔ بیگم دم بخود ہو گئی۔ اس کے منہ پر پڑنے والا زندگی میں پہلا تمانچہ تھا۔ وہ گال سہلاتے اٹھی اور عابد صاحب کی طرف زخم خوردہ شیرنی کی طرف بفر کر بڑھی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ وہ غرائی۔ کاش یہ تھپڑ تمہیں میں نے بہت پہلے مارا ہوتا ہے۔ انہوں نے بیگم کو، جو بھی پوری طرح سنبھلی بھی نہیں تھی، کہ دوسرا تھپڑ مار کے فرش پر گرا دیا۔ بیگم نے شوہر کے روپ کبھی نہ دیکھا تھا، اب دیکھا تو سہم گئی۔ وہ فرش سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی، ڈری ڈری سہمی نظروں سے عابد صاحب کو دیکھنے لگی۔ اینی کمرے کے باہر سیمی کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اس کے لیے ساری صورتحال حیران کن تھی۔ کم اون! عابد صاحب تیزی سے باہر نکل جاتے جاتے اینی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گئے، اور انہوں نے اینی کو بوسیدہ کمرے کے بجائے اپنے بیڈ روم کے ساتھ والے اپنے بچے کے کمرے میں لٹا دیا۔ اینی کو بچوں کے کمرے میں چھوڑ کر عابد صاحب اپنے بیڈ روم میں آ گئے، اور وہ آنے والے کسی اندیکھے اور انجانے طوفان کی آمد سے سخت پریشان تھے۔ انہیں یقین تھا کہ کڈنیپر سے بارگینی کر کے تاوان کے رقم کو کم کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک ایسے ہندسے پر وہ سمجھوتا کر سکتے تھے جس کے ادا کرنے میں انہیں دشواری نہ ہوتی اور علی کی جان بھی بچ جاتی اور بلا وجہ پوری دنیا میں خبر پھیلنے کے بجائے اندر ہی اندر تصفیہ ہو جاتا۔ لیکن بیگم کے لالچ اور خود غرضی نے اب ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ عابد صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے جب بات پولیس تک پہنچی تو کھیل ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور اب آگے خطرہ ہی خطرہ تھا۔ وہ پریشان حال ایک صوفے میں دھنسے بیٹھے تھے اور آنے والے حالات کے خوف میں کھوئے ہوئے تھے کہ بیگم اندر آئی۔ وہ زندگی بھر عابد صاحب کی چہیتی بیگم رہی تھی۔ زندگی بھر عابد صاحب نے دوسروں پر اور بیگم نے عابد صاحب پر حکومت کی تھی۔ زندگی بھر عابد صاحب کے پاؤں دھو کر پینے والے شوہروں کی طرح رہے تھے۔ انہوں نے اس کے رخسار کو پھول پتیوں سے تو کئی بار چھوا ہوگا، لیکن برہمی میں ایک ہلکی سی چپت لگانے کا تصور کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور آج جب بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو وہ داخل ہونے سے پہلے عابد صاحب کے ہاتھوں 2 زرناٹے کے تھپڑ کھا چکی تھی، اور یہ وہ یادگار تھپڑ تھے جن کے نشانات بیگم کے چہرے پر سنگ تراش کی چھینی سے کندہ کیے ہوئے نشانوں کی طرح پختہ ہو چکے تھے۔ وہ ایک لاڈلی اور منہ چڑی بیوی کی طرح نخرہ دکھا کر گال سے لاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ظاہر سے یہ توقع تھی کہ اب تک عابد صاحب کو غصے کا بخار اتر چکا ہوگا اور انہیں احساس ہو گیا ہوگا کہ وہ زندگی بھر جس عورت کے اشاروں پر ناچتے رہے ہیں اس کے ساتھ آج انجانے میں اچھا سلوک نہیں کیا، لہٰذا اب اس کو دیکھتے ہی ہاتھ جوڑ کے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگیں گے اور پتہ نہیں وہ پاؤں بھی پکڑ لیں۔ لہٰذا بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی رونی صورت بنا لی اور ہاتھ اپنے گال پر سہلانے لگی، لیکن اس کا سارا تصوراتی منظر دیکھ کر ختم ہو گیا کہ عابد صاحب ایک بالکل مختلف آدمی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بیگم کے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور پریشانی کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی غصے کے عالم میں تھے، اور بیگم کو یوں لگا کہ
وہ جنون کے عالم میں آ کر آج اس کی ہڈیاں ہی نہ توڑ بیٹھیں۔ بیگم نے فوراً اپنا نخرہ ختم کیا اور گال سے ہاتھ ہٹا دیے اور عابد صاحب کے پاس صوفے پر بیٹھنے کے بجائے ان کے قدموں میں بیٹھی اور نہایت ملتجانہ لہجے میں بولی، آئی ایم سوری۔ اس نے نہایت فراخ دلی کے ساتھ شوہر کے منہ سے سوری سننے کے بجائے خود سوری کیا اور مزید کہنے لگی، مجھے جتنا چاہے مار سکتے ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب کیا فائدہ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب انتظار کر اس سین کا جو ہونے والا ہے۔ عابد صاحب نے دوسری طرف موڑ کے بے رحمی سے بولے، اس سے پیشتر کی مزید کوئی بات چیت ہوتی مان ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ دونوں کے کان کھڑے ہو گئے، دونوں میں سے کسی کا ہاتھ اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ جب 3-4 گھنٹیاں بجی تو عابد صاحب نے تحکمانہ بیگم سے کہا، اٹھاؤ۔ ہیلو۔ بیگم نے فون اٹھایا، جی کون؟ جی ہولڈ کریں۔ پھر بیگم نے فون کی ماؤتھ پیس پر ہاتھ لگا سے بولا، ڈی آئی جی کا فون ہے، اب تو آئیں گے پولیس کے فون۔ عابد بڑبڑائے اور فون بیگم کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس دوران دوسرے ٹیلی فون کی گھنٹی بھی بج گئی۔ عابد صاحب نے بیگم کو دوسرے ٹیلی فون کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور خود ڈی آئی جی صاحب سے بات کرنے لگے۔ ہیلو جی، السلام علیکم، میں عابد علی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے فون پر ڈی آئی جی سے گفتگو شروع کی۔ بس جی، کیا بتائیں؟ جی ہاں، آج تیسرا دن ہے۔ آپ سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے کہ پولیس کو لوگ انفارم کیوں نہیں کرتے؟ وہ بات تو ہے، لیکن میں بھی بہرحال اسی سوسائٹی کا ایک حصہ ہوں اور وقت پڑنے پر میری سوچ بھی ایک عام آدمی کی سوچ کی طرف ہو سکتی ہے۔ بس انہی وجوہات کی بنا پر میں نے قانون کا سہارا نہیں لیا تھا۔ آج بھی نہ بتاتا، لیکن میری بیگم نے آخر کار رپورٹ لکھوا دی۔ نہیں صاحب، اب کیا ان سے بارگین کروں گا؟ بارگیننگ کا وقت نکل گیا۔ اب بچے کی سیفٹی اللہ اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اینی وے، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے یقین ہے پولیس جو قدم اٹھائے گی اس میں بچے کا تحفظ یقینی ہوگا۔ جی ہاں، جی تھینک یو ویری مچ۔ عابد صاحب نے فون بند کر کے بیوی کی تصویریں گزروں سے دیکھا جو دوسرے ٹیلی فون کو ریسیو کر کے آئی تھی۔ بیگم خاصی سراسیمہ تھی۔ کس کا فون تھا؟ عابد صاحب نے پوچھا۔ کچھ بولا نہیں، بند کر دیا، بیگم خوفزدہ ہو کر بولے اور دونوں چپ ہو گئے۔ عابد صاحب خاموش ہو کر کونے میں بیٹھ گئے۔ پھر ٹیلی فون کی 1 گھنٹی اور بجی۔ اب کہ عابد صاحب نے اٹھایا۔ جی۔ انہوں نے نارمل طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، جی میری بیگم نے علاقے کے پولیس اسٹیشن کو ساری رپورٹ لکھوا دی ہے۔ اے بی ڈی آئی جی صاحب کا فون بھی آیا تھا، ان کو بھی میں نے صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ بس وہی بات ہے کہ مجھ سے تاوان مانگا گیا ہے، میں نے نہیں دیا۔ بارگیننگ ہو رہی تھی، شاید معاملہ طے پا جاتا، لیکن اب مسئلے کا حل میرے پاس نہیں ہے، پولیس کے پاس ہے۔ یہ مجھے یقین ہے پولیس جو قدم بھی اٹھائے گی سوچ سمجھ کر اٹھائے گی، اس بات کو پیش نظر رکھے گی کہ اس معاملے میں بچے کی زندگی خطرے میں نہ پڑے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ فون بند کر کے متجسس بیوی کی جانب دیکھ کر بولے، علاقے کے ایس پی کا فون تھا، ایک بات کہوں؟ بیگم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ عابد صاحب گویا ہوئے۔ کچھ نہیں۔ وہ گھبرا کر چپ ہو گئی اور شوہر کے تیور دیکھ کر بھول گئی کہ اس نے کیا کہنا تھا، کیونکہ عابد صاحب سخت یعنی کیفیت میں مبتلا نظر آ رہے تھے۔ مجھے ڈاکو نہیں، تم نے مخمصے میں ڈال دیا ہے، تم جو ایک لالچی عورت ہو۔ وہ گالی دینے کے انداز میں بیگم سے مخاطب ہوئے اور بیگم سے کسی خوف اور مسلط کے بغیر بولتے رہے، تم نے بچے کے مقابلے میں پیسے کو زیادہ اہمیت دی، لیکن یہ بھول گئی کہ انسان کی زندگی پیسے سے زیادہ قیمتی ہے، اور بچہ کوئی غیر نہیں، ہمارے اپنے سگے بھائی کا بچہ ہے، اور تم یہ بھی بھول گئی کہ تمہارے اپنے بچے بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر امریکہ میں ہیں تو کیا ہوا؟ بس خدا کے واسطے بس۔ وہ تڑپ کر بولی اور کہنے لگی، آگے کچھ نہ بولنا، اور دے دو ڈاکو کو جو کچھ مانگتے ہیں، دے دو اور علی کو بچا لو۔ اب کہاں سے بچا لو اور کہاں سے دے دوں؟ اب تو معاملہ پولیس نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اب تو بندہ فون بھی نہیں کرے گا۔ عابد صاحب انتہائی گھبراہٹ پریشانی میں بولے، مان ٹیلی فون کی 1 گھنٹی بجی، اٹھاؤ فون، آج تم ہی اٹھاؤ سارے فون۔ عابد صاحب جھلا کر بولے اور بیگم نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ وہ فون پر بولی، جی آپ کون؟ 1 منٹ دیکھتی ہوں۔ اس نے فون ہولڈ کرا اور عابد صاحب سے آہستگی سے بولی، کسی اخبار کے دفتر سے فون ہے، کیا بولوں اسے میں؟ عابد صاحب جھنجھلا کر بولے، اب تو سارا پریس اور میڈیا کھڑکے گا۔ عابد صاحب سخت شش و پنج میں تھے، تاہم انہیں معلوم تھا کہ ٹیلی فون لائن بند کر دینا اب مسئلے کا حل نہیں، کہ کسی وقت بھی ڈاکو کا فون آ سکتا ہے، اور اب بھی شاید بچاؤ کی اور عزت سمجھوتے کی کوئی سبیل نہ نکلائے۔ انہوں نے پریس والے سے فون پر بات کرنا مناسب سمجھا۔ ہیلو۔ عابد صاحب نے فون اٹھایا اور اخباری رپورٹر نے، جسے پولیس کے ذرائع سے اغوا کی خبر مل چکی تھی، اس خبر کی توثیق کرنا چاہیے۔ جی ہاں، آپ نے جو خبر سنی وہ درست ہے، انہوں نے رپورٹر سے کہا۔ ہماری کسی سے کوئی سودے بازی نہیں ہو رہی اور ہم اس سے زیادہ کسی بات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کے بعد کئی اخبارات کے دفاتر سے فون آئے جنہیں پولیس کے ذرائع سے اغوا کی خبر مل چکی تھی، اور وہ عابد صاحب سے اس کی تصدیق و تفصیل جاننا چاہتے تھے، لیکن عابد صاحب نے کسی کو کوئی تفصیل نہیں بتائی اور مختصر بات کر کے فون بند کر دیتے تھے۔
اینی کو تو عابد صاحب نے میٹھی میٹھی باتوں کی لوری دے کر اپنے بچوں کے کمرے میں سلا دیا تھا، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے پولیس سے رابطہ کر کے نہ صرف علی کی زندگی انہوں نے خطرے میں ڈال دی ہے، بلکہ اپنے بغلے کے در و دیوار کے اندر کی فضا بھی اب انہیں غیر محفوظ معلوم ہونے لگی تھی۔ بیوی اپنے رویے پر نادم تھی اور خوفزدہ بھی، اور عابد صاحب سخت تناؤ کا شکار تھے، اور دونوں میاں بیوی نے ایک عجیب اور خوف و دہشت کی فضا میں رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ انہیں کڈنیپر کے فون کا شدت سے انتظار بھی تھا اور خوف بھی۔ وہ جانتے تھے کہ ابھی اسے پولیس کے ساتھ رابطے کی خبر نہیں ملی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ ہر ٹیلی فون کی گھنٹی پر لرز جاتے۔ نصف رات تک پولیس کے مختلف افسران اور اخبارات کے مختلف رپورٹروں کے فون آتے رہے، اور نصف رات کے قریب جب ٹیلی فون کی گھنٹیاں خاموش ہو گئی اور گھر میں قبرستان کی رات جیسی خاموشی اور ویرانی چھا گئی، تو ٹیلی فون کی گھنٹی نے کمرے کی ویرانی اور خاموشی میں ارتاج پیدا کیا۔ ہیلو، عابد صاحب دھیمے اور پرتجسس لہجے میں بولے، کیونکہ اتنی رات کے آنے والے ٹیلی فون بالکل مختلف اور الگ سا لگا تھا۔ عابد صاحب، آپ نے جو کچھ بھی کیا اچھا نہیں کیا، دوسری طرف سے کڈنیپر کی زخم خوردہ آواز دی۔ دیکھیے، آپ جو کوئی بھی ہیں، میری بات سنیے، کوئی تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے، دراصل پولیس کے پاس خاموش۔ دوسرے ٹیلی فون پر ایک گونجدار آواز سنائی دی۔ عابد صاحب کو اس نے ڈانٹ سے چپ کرا دیا۔ اب تمہارے پاس کہنے کے کوئی نہیں عابد، تمہیں صرف سننا ہوگا اور غور سے سنو۔ آنے والے 48 گھنٹے تمہارے لیے بہت خطرناک ہوں گے، اور کسی بھی وقت ایک بوری بند دھپ کی آواز اپنے گھر کے باہر سن سکتے ہو، اور یہ ایک لاش ہوگی۔ اور ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اپنے بچے ملک سے باہر گئے ہیں، دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ میری بات سنو، تم جو چاہو گے۔ ہیلو ہیلو۔ عابد صاحب ہیلو ہیلو کرتے رہ گئے، لیکن اس نے کوئی بات نہیں سنی اور فون بند کر دیا۔ اور یوں عابد اور بیگم عابد کی رات کانٹوں کی سیج بن گئی، اور انہیں جو نئی فکر لاحق تھی وہ یہ تھی کہ صبح زاہد کو کیا بتائیں گے۔ اس رات اخبارات کی دنیا میں خبروں کے انبار لیے جو ٹیلی پرنٹر کھڑک رہے تھے، ان کی کھڑکڑاہٹ میں ایک ایک کالی خبر اور تصویر کے ساتھ عابد علی کی جان بھی کھڑک رہی تھی۔